آپ سب کو اصلاح ٹی وی میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالمی خبریں۔ گزشتہ سال حماس کی اسرائیل سے شروع ہونے والی جنگ اب خطے کو اپنی زد میں پوری طرح سے لینے کی طرف گامزن ہے۔ عالمی برادری جس خدشے کا اظہار کر رہی تھی ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد، اب لگتا ہے وہ درست ثابت ہو رہا ہے، جس سے مشرقی وسطی میں ایک اور بڑی جنگ کا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو گزشتہ ایک سال میں ایران کے ذریعے اسرائیل پر یہ براہ راست دوسرا حملہ ہے، جو پچھلے حملے سے کافی شدید اور بڑا اٹیک بتایا جا رہا ہے۔ بڑا اس لیے بھی کہ ایران کے ذریعے 180 بیلسٹک میزائل اسرائیل پر داغی گئیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران کے ذریعے اس حملے میں پہلی مرتبہ اس نے اپنی ہائپرسونک میزائل فتح کا استعمال کیا ہے، جس کی رفتار اپنے ٹارگٹ کو لے کر 6100 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ تب اور ہوا جب ایران کے حمایت یافتہ اکثریت پسند غزہ میں حماس کے خلاف حملہ کیا، جس کے بعد خطے میں موجود اسرائیل نے لبنان، یمن، شام، عراق کو نشانہ بنایا۔ ایران کے حمایتی گروہوں کی اعلیٰ قیادت کو اسرائیل نے یکے بعد دیگرے کارروائی میں ہلاک کیا۔ اسی سلسلے میں پچھلے دنوں لبنان میں موجود ایران کے حمایتی گروہ حزب اللہ کو لے کر اسرائیلی کارروائی کے جواب میں تہران کے ذریعے براہ راست جوابی حملہ کیا، جو ایران کے بقول حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں ہلاکت کا بدلہ تھا۔ ساتھ ہی ایران نے امریکہ سے کہا کہ وہ تنازع میں مداخلت سے باز آئے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون نے کہا کہ ایران کے ذریعے اسرائیل پر کیے گئے میزائلی حملوں کو شکست ہوئی۔ ان کے بقول یہ حملے مکمل طور پر غیر مؤثر رہے۔ امریکہ کے تحقیقاتی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کے حالیہ جائزے کے مطابق امریکنز کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ پر حملے کے معاملے میں اپنی حد پار کی ہے۔ اس سلسلے میں مزید انکشافات سامنے آئے ہیں، جس میں 61% امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے امریکہ اپنی سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرے۔ وہیں 31% امریکنز کا ماننا ہے کہ اسرائیل نے حماس معاملے میں حدیں پار کی ہیں، جبکہ 44% امریکنز کا یہ سوچنا ہے کہ موجودہ جنگ خطے کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیل سکتی ہے، اور محض 4% عوام اس بات کو لے کر مایوسی کا شکار ہے کہ کیا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کبھی امن بھی قائم ہو سکتا ہے۔ ایرانی حملوں کے رد عمل میں کچھ تازہ واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں جمعرات اور جمعے کی شب لبنان کے دارالحکومت بیروت کے ہوائی اڈے کے قریب بمباری کی ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کارروائی میں عسکری تنظیم حزب اللہ کے متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنایا گیا۔ وہیں اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق 3 اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل کے بیروت پر حملے کا نشانہ وہ بنکر تھا جس میں ہاشم صفی الدین موجود تھے، اور وہ کمانڈرز کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے سلسلے میں مختلف ممالک میں مظاہرین جنگ کے خلاف اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں، جس میں جرمن کے برلن میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر لبنان اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا کیا ہے۔ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی پر جرمن حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ وہیں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں بھی احتجاج کا دورہ رہا، جس نے مہاراشٹر سے ہوتے ہوئے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ پہنچ کر ایک عظیم مظاہرے کی شکل اختیار کی۔ مظاہرہ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیل کے ذریعے کیے گئے حملے میں ہلاکت کو لے کر رہا، جس کی قیادت شیعہ عالم دین امام جمعہ آصفی مسجد مولانا قلب جواد نقوی نے کی۔ مظاہرے کی قیادت کے دوران انہوں نے کہا کہ استعماری طاقتیں غزہ کے بعد اب لبنان کو تباہ کرنے کی تیاری میں ہیں۔ جس طرح اسرائیلی فوجیں خطرناک اور ممنوع ہتھیاروں کے ذریعے بے گناہوں شہریوں اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، اس کو دہشت گردی نہیں تو اور کیا کہا جائے گا۔ لہذا ایسے مولویوں کو بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے جو اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کا بائیکاٹ کیجئے۔
جو اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. ان کی طرف سے اعلان بائیکاٹ کا ہو. نہیں اعلان اس سے کہیے اعلان کرے بائیکاٹ کا, اعلان کرے. اگر انہوں نے اعلان نہیں کیا تو ان کا مولویوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اگر انہوں نے اعلان نہیں کیا اسرائیل کے بائیکاٹ کا تو ان مولویوں کا بائیکاٹ آپ کیجئے. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ یہ مولوی یوں ہی جو ہے اس سلسلے میں جو لاپرواہی برتتے رہیں گے. ان کی ذمہ داری ہے کہ اعلان کرے کہ اسرائیل کے مال کا بھی بائیکاٹ کرو اور امریکن مال کا بھی بائیکاٹ کرو. نعرہ حیدری. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور یہ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. یہ بات قابل مذمت ہے. مولانا قلب جواد نقوی نے یہ بھی کہا کہ حزب اللہ نے کبھی بے گناہ شہریوں کا قتل نہیں کیا, لیکن اسرائیل نے درندگی اور دہشت گردی کی ساری حدیں پار کی ہوئی ہیں. انڈیا میڈیا جو ہندوستان کا میڈیا ہے اس میں بہت سے وہ ہیں کہ جو فنڈڈ ہے اسرائیل امریکہ کے ذریعے سے. اس وقت جملہ کہوں گا اور کہہ کے رہوں گا کہ میڈیا والے نہیں ہیں, یہ امریکہ اور اسرائیل کے کتے ہیں جو بھونک رہے ہیں. میڈیا والوں مجھے بتاؤ کہ ٹیررسٹ کس کو کہتے ہیں, دہشت گرد کس کو کہتے ہیں. میں نے کئی کو سنا جو آتنکوادی کہہ رہے ہیں, جو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, جو اسامہ بن لادن سے ملا رہے ہیں, جو داؤد سے ملا رہے ہیں. ہر ایک کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا. دہشت گرد اس کو کہا جاتا ہے جو معصوم عوام کی جان لے, جو بے گناہ عوام کی جان, اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں تم نہیں بول رہے ہو, یہ اسرائیل اور یہ امریکہ کا بال ہے تو تم کو بلوا رہے ہو. تم کتے ہو جو بھونک رہے ہو. چیلنج سے کہہ رہا ہوں, میڈیا والوں کو چیلنج ہے کہ پوری حزب اللہ کی تاریخ دیکھ کر بتاؤ کہ کبھی عوام میں کسی معصوم کو مارا ہو انہوں نے. دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہیں جمعے کے دن کا انتظار کر رہی تھیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا اس معاملے پر کیا رد عمل رہے گا. لوگوں کا انتظار ختم ہوا. علی خامنائی نے جمعے کا خطبہ دیا. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق خامنائی نے یہ خطبہ 5 سال بعد دیا اور اپنے خطبے کے دوران بارہا اپنے پہلو میں رکھی رائفل کو تھامتے نظر آئے. ساتھ ہی انہوں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا اسرائیل پر ایران کا حملہ جائز تھا اور ضرورت پڑنے پر مستقبل میں بھی کارروائی کرنے میں ایران پیچھے نہیں رہے گا. انہوں نے اپنے خطبے میں زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلم قوموں کو افغانستان سے یمن, ایران سے غزہ اور لیبنان تک دفاعی لائن بنانا ہوگی. ہر ملک کو ظلم کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. علی خامنائی نے کہا ہم سب کا دشمن ایک ہے جس کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا ہے. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کے جمعے کا خطبہ منتشر مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں متحد کر سکتا ہے؟ اس بات کا انتظار پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہے کہ کس دن تمام مسلم ممالک متحد ہو کر اسرائیل سے فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے یا اسی طرح انتشار کا شکار رہیں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے عالمی خبروں کی یہ خاص رپورٹ جو موجودہ حالات میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی کیفیت ہے. ہمیں دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیں اصلاح ٹی وی. اگر آپ کو تلاش ہے ان جوابات کی جو آپ کو ذہنی اور روحانی سکون کا احساس دلائے, آپ کے ایمان توکل کو مضبوطی بخشے, دین کی خوبصورتی اور حقیقت سے روح شناس کرانے کے لیے نامور علماء اور مفکرین کے خطبات, دینی و دیگر مسائل سے جڑے آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص پروگرام کے ذریعے روزانہ ہر لمحہ صرف اصلاح ٹی وی پر. دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں.